بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھیں، توسیع کے بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ انہوں نے کہا ملٹری کورٹ نے دہشت گردوں اور سہولت کاروں پر خوف طاری کیا، دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھیں اور توسیع کے بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ کہتے ہیں ملٹری کورٹس نے دہشت گردوں اور سہولتکاروں پر خوف طاری کیا، دہشت گردی میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں کسی بھی صورت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، جس کے بعد اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھیں اور اس بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ نے دہشت گردوں اور سہولت کاروں پر خوف طاری کیا، دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی اور فوجی عدالتوں میں توسیع کے بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہوگا، لیکن فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مجرموں کو 345 سزائے موت سنائی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف 56 کو پھانسی ہوئی۔ میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ اس بارے میں فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ یہ کہنا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ کسی یا آرمی کی خواہش ہے یا صرف ایک ادارے کی خواہش ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کنسنسس ڈیسیژن تھا جو کہ پارلیمنٹ نے لیا۔ اب اگر یہ دوبارہ لیا جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ کا ہی ڈیسیژن ہوگا۔ اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے تو پاکستان آرمی ان کورٹس کو جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ اگر پارلیمنٹ یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ ان کو ابھی نہیں ہونا چاہیے تو پھر آرمی جو ہے وہ اس کورٹس کو نہیں جاری رکھے گی۔ لیکن ایک پوائنٹ میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کورٹس بنی تھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے وہ افیکٹو نہیں تھا جس طرح کہ باقی بہت سارے ملکوں میں ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ موجود ہو گیا ہے؟ جو باقی کیسز پڑے ہیں، کچھ پروسیس میں ہیں، کچھ پینڈنگ ہے، تو کیا وہ کیسز جو ہے وہ لیے جا سکیں گے؟ کہ ان 4 سال میں ہمارے پاس 717 کیسز آئے اور وہ بھی ایک پروسیس ہے۔ یہ کیسز جو آرمی ہے یا جو فوجی عدالتیں ہیں یہ خود نہیں بناتی، یہ لمبا سائیکل ہے جس میں پروونشل ایپس کمیٹی سے شروع ہوتا ہے، پھر فیڈرل ایپس کمیٹی جو کہ MOI کے انڈر ہے اس میں آتے ہیں، پھر پرائم منسٹر اس کو اپروو کر کے پھر ملٹری کورٹس میں جاتے ہیں، پھر ہمارا ایک انٹرنل پروسیس ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ اسی چین میں جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک۔ تو ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، نہ اس کا لنک مسنگ پرسنز کے ساتھ ہے، نہ اس کا لنک اس کے ساتھ ہے کہ جی یہ اس کی ضرورت جو ہے صرف ہمیں ہے۔ اس نے ایک خوف طاری کیا ہے ان ٹیررسٹ پہ، ان تنظیموں پہ، ان کے ہینڈلرز پہ کہ اب جسٹس ہوتا ہے اور اس میں سزا ملتی ہے اور اس کی جو ہے وہ ایک افیکٹ سے ٹیررزم میں بھی کمی آئی ہے۔ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو نے عدالتوں میں کیسز کا سامنا کیا اور آئندہ بھی عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ اسی بارے میں آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت نے انتقامی کارروائیوں اور وفاقی حکومت کے غیر جمہوری طرز عمل پر چپ نہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ JIT کا جو فیصلہ ہے یہ ہمارے وکلاء فیصلہ کریں گے کہ وہ اس کے خلاف ریویو پہ جاتے ہیں یا کون سا قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف نیب اور JIT کی تلوار لٹکائی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ملک کے معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی پنجاب صوبے بنانے کا مطالبہ کیا۔ موجودہ حکومت ہے وہ اب اس چیز پر نہیں آنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک لمیٹڈ ڈیموکریسی دیا کرتے تھے۔ ہمیں لمیٹڈ ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ہمیں فل فلیج صوبہ چاہیے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے کیسز کا سامنا کرنے اور نو منتخب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سے انصاف کی امیدیں بھی باندھ لی۔ کیمرہ مین واحد خان کے ہمراہ آزاد نوڑیو 24 نیوز کراچی۔
اور وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ ہم سندھ حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، سندھ حکومت ووٹ کے ذریعے آئی، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں مراد علی شاہ بھائیوں کی طرح ہیں، امید ہے وہ صوبے کے لیے بہترین اقدامات کریں گے۔ گورنمنٹ کو نہ ڈی ریل کر رہے ہیں، نہ ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں، نہ گرانے کی کوئی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، نہ بنیں گے۔ ان کو ووٹ کے ذریعے وہ آئے ہیں، اس ووٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، اور میں نے وہ انا پرستی کا مسئلہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو، یا تم نے چوری کی اور میں ایماندار ہوں اور میری پارٹی ایماندار ہے۔ میں نے وہ بحث کو بھی دور کر دیا، کیونکہ میری مخالفت کے اوپر میرے پاکستان، میرے کراچی اور میرے سندھ کی عوام پہ سری ہے۔ تو میں اپنے بھائی مراد علی شاہ صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر تھوڑی بہت وہ میری طبیعت بھی جانتے ہیں، میں اپنی نیچر کے خلاف جا کے بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا بھائی میری بات سنے گا۔ یہ سندھ آپ کا جتنا ہے اتنا میرا ہے، یہ جو ہمارا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس اچھے جسچر کو اچھے جسچر کی طرح لیا جائے گا۔ اور اہم خبر کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبے کو نظر انداز کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پارٹی سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مرکزی حکومت بلوچستان سے متعلق پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لے۔ مرکزی حکومت کے اتحادی رہیں گے تاہم بلوچستان کو نظر انداز نہیں ہونے دیں گے، یہ کہا گیا سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کی جانب سے۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبے کو نظر انداز کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں پارٹی سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت بلوچستان سے متعلق پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لے۔ وزیر اعلیٰ ذات کا اظہار کیا، اس کے علاوہ انہوں نے وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کے استعفے اور دیگر خدشات سے بھی وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ کاف لیگ سے تعلق رکھنے والے وزیر معدنیات پنجاب عمار یاسر کے استعفے نے پنجاب کی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی۔ حافظ عمار یاسر نے اپنا استعفیٰ کاف لیگ کی قیادت کو بھجوایا تھا، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کی وزارت میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس وجہ سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی نے کاف لیگ کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پشاور میں کل ہونے والی خواتین سائیکل ریس کو مذہبی جماعتوں کے دباؤ پر ملتوی کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ ریس کے انعقاد کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ پشاور والوں نے ریس پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں زمون جندون نامی فلاحی تنظیم کی جانب سے خواتین سائیکل ریس کا انعقاد کیا جانا تھا، مگر ایونٹ سے پہلے ہی مذہبی جماعتوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ مذہبی جماعتوں نے سائیکل ریس منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور احتجاج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ادھر فلاحی تنظیم کے حکام کے مطابق خراب موسم کے باعث سائیکل ریس ملتوی کی گئی، جس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کچھ سوچ سمجھ کے ہمارے جو وزیرات کھیل ہیں انہوں نے اجازت دی ہوگی۔ مجھے تو خود اچھی نہیں لگ رہا کہ ایسا لیڈیز کا کوئی سائیکل ریلی ہو جائے۔ کیوں نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ بھی ان پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں، سب کچھ کرنے کا ان کو بھی حق ہے جیسے ہمیں ہے۔ عورتوں کو چاہے کہ وہ اپنے گھروں میں پردہ کر کے بیٹھے، تو اسلام میں نہیں ہے نا وہ باہر نکلتا ہے اور ریس کرتا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹوریٹ نے بھی خواتین کی سائیکل ریس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ حکام محکمہ سپورٹس کا کہنا تھا کہ کسی کو حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں ایونٹ کے انعقاد کی اجازت نہیں دی گئی۔ ریس کے لیے نہ کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی اجازت مانگی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے۔ ہل پارک میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران شادی ہالز، منی گولف کلب اور 10 سے زائد دکانوں سمیت دیگر تجاوزات گرا دی گئیں۔ سمین نواز کی رپورٹ۔ شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا بھرپور ایکشن جاری ہے۔ توہین عدالت یا اعلیٰ حکام کا دباؤ، KMC انتظامیہ نے ہل پارک سے تجاوزات ختم کر ہی دیں۔ ہل پارک میں بلدیہ عظمیٰ کے محکمہ انسداد تجاوزات کی 4 ٹیمیں بھاری مشینری کے ہمراہ کارروائی کے لیے پہنچیں۔ کوئی بھی تجاوزات ہوں گی کسی بھی پارک میں کسی بھی طرح کی، اس کو ہم ریموو کریں گے۔ ہل پارک میں قائم CPLC کا دفتر KMC کی تحویل میں دینے پر رضامندی ظاہر کیے جانے کے بعد بھاری مشینری کی زد میں آنے سے بچ گیا۔
कि जब हम अंदर मीटिंग में किए हैं और में ये डिसाइड हुआ है कि ये पूरा इसका लैंड कंट्रोल और ये पूरा यहाँ पे कल ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पार्क जो हिल पार्क है वो बैठेंगे। 62 एकड़ रकबे पर फैला हुआ कराची का तारीखी हिल पार्क, जहां मुख्तलिफ मकामात पर कायम तजावुजात को साफ किया जा रहा है, वहीं अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर दीगर पार्कों में भी इसी तर्ज पर CPLC के दफातर कायम करने की तजवीज सामने आई है। कैमरामैन एहसन ताहिर के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद से तजावुजात का खात्मा ख्वाब बन गया। दोबारा तजावुजात लगवाने के लिए भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ है। मुतल्लिका इदारों की काली भेड़ें गैर कानूनी तजावुजात की बहाली में मसरूफ हैं। जिला शर्की में प्राइवेट बीटर की वीडियो मंजर आम पर आ गई और 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। किस चीज़ के पैसे मांग रहे भाईजान आप? ये महीना ले रहा हूँ। किस चीज़ का? KMC का महीना? KMC का या DMC का? DMC का। इंस्पेक्टर है हमारा राहिल भाई जी और सीनियर हमारा है सादिक शाह। अच्छा, किस चीज़ के पैसे? किस चीज़ के पैसे हैं ये जो ठेले वेले जो बाहर लगाते हैं ना। अच्छा, तो ये ऑर्डर किसने दिया है? ये हमारे मोहित भाई हैं। मोहित भाई ने ऑर्डर दिया है और वहाँ की टीम के राहील साहब ने ये बंदा भेजा है। ये जो दुकानदारों ने ये जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई हुई हैं, इसको रखने की रिश्वत दी जा रही है, तलब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिंध में गैस की कमी फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। CNG स्टेशंस बंद होने से शहरी रुल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। अली रजा की इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध भर में गैस सिस्टर कम। जुमेरात की रात बंद होने वाले CNG स्टेशन सुबह 8 बजे खुलेंगे। दिन भर शहरियों को CNG स्टेशन बंद होने के बाइस ट्रांसपोर्ट न मिल सकी और शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कारोबार का है, सवारी पैसे ही नहीं देती है। सवारी से बात करो, वो कहती है कि नहीं CNG बंद है, तो रोज का ड्रामा है, कोई आज पहली बात थोड़ी है। तो मेहरबानी करें, हमारी गुजारिश है CNG का कोई मसला हल कराएं। शहरियों का कहना है कि CNG स्टेशन की बंदिश के बाइस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ CNG बंदी है तो कितनी परेशानी होती है। ज्यादातर गरीबों को परेशानी होती है, जो रिक्शे वाले हैं, बसों वाले हैं, जो बसों में सफर करते हैं, जॉबों पे जाते हैं, वो नहीं जा सकते। उन बेचारों के लिए कितना मसला होता है। SSGC के मुताबिक घरेलू सारिफिन की तलब पूरी करने की गर्ज से सूबे भर के CNG स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया गया था। कैमरामैन जानजेब अली के हमरा, अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद वाले होशियार और खबरदार हो जाएं। पेशावर रोड के तमाम पेट्रोल पंप्स पर तेल कम मिलता है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पेट्रोल पंप्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान नाकिस अशियाए खुरोनोश तैयार करने वाली 3 फैक्ट्री सील करके लाखों रुपए के जुर्माने कर दिए। सिंध फूड अथॉरिटी एक्शन में अथॉरिटी ने कराची के इलाके सदर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर छापे मारे। अथॉरिटी ने नॉर्थ कराची और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारकर टॉफी, पापड़, तली हुई प्याज, केचप और मुजरे सेहत मायोनीज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के दौरान देखा गया कि केचप की तैयारी में टमाटर की जगह फ्लेवर्स डालकर दिलकश सैशेज और बोतलों में पैक करके मुख्तलिफ होटलों और ठेले वालों को सप्लाई किया जाता था। सॉसेज में केमिकल, टेक्सटाइल कलर और नाकिस खाम माल इस्तेमाल किया जा रहा था। सील किए गए यूनिट्स के प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम, लाल बेग, मक्खियों की भरमार और नीले ड्रम भी मौजूद पाए गए। प्रोडक्ट के नमूनाजात इकट्ठे करके टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक रिपोर्ट आने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन अशिया को तैयार करने वालों के पास किसी किस्म के कोई सर्टिफिकेट्स या लाइसेंस भी ना पाए गए। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत और हिफ्जाने सेहत के उसूलों के खिलाफ बनी हुई मसनूआत को कब्जे में लेकर 3 फैक्ट्रियां सील कर दी। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में 2,20,000 रुपए जुर्माना और 3 फैक्ट्रियों को सील किया। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। खबर है कि साबका एहलिया को तंग करना सीनियर पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। DIG गिलगित बल्तिस्तान सैयद जुनेद अरशद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। जुनेद अरशद पर साबिका एहलिया आयशा सुबहानी को हिरासा करने का इल्जाम साबित हुआ था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी मोहतसिब के फैसले की तौसीक की थी। जुनेद अरशद ने तलाक देने के बाद अपनी साबिका बीवी की फोटो समाजी वेबसाइट पर शाया की थी।
खबर आपको देंगे। टैक्सिला के इलाके खत्तार में 2 ग्रुप्स में होने वाली लड़ाई में 9 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से छुरियों का इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को RHC कोर्ट नजीबुल्ला मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, जिसके खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाज किया है। टैक्सिला का इलाका हथार है, जहां पर 2 गिरोहों में होने वाली लड़ाई में 9 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं और इस लड़ाई के दौरान दोनों तरफ से छुरियों का इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को RHC कोर्ट नजीबुल्ला मुंतकिल किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, जिस पर लवाहिकीन ने यहां एहतजाज किया। गुजरांवाला में कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने स्मगल शुदा 1400 DTH डिवाइसेस पकड़ ली, जिनकी मालियत डिवाइस की 70 लाख है। 30 लाख रुपए मालियत की स्मगल शुदा सिगरेट भी कब्जे में ले लिए गए हैं। ये कार्रवाई की गई है CTD की जानिब से। गुजरांवाला में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने स्मगल शुदा 1400 DTH डिवाइसेस पकड़ ली हैं, जिनकी मालियत 70 लाख है। 30 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट भी कब्जे में ले लिए गए हैं। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स सुकाम ने मुल्क भर में 44 कार्रवाइयों के दौरान 3 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात और तकरीबन 3000 लीटर ममनुआ कीमियाई मवाद बरामद कर लिया। इन कार्रवाइयों में 6 खवातीन समेत 68 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, जबकि 22 गाड़ियां भी कब्जे में ली गई हैं। ANF की जानिब से मुल्कगीर 44 कार्रवाइयां की गई हैं। ANF के तर्जुमान के मुताबिक बरामदशुदा मनशियात में 2326 किलोग्राम चर्स, 108 किलोग्राम अफ्यून और 74 किलोग्राम हेरोइन शामिल है। इसके अलावा कीमियाई मवाद भी कब्जे में लिया गया है। कुछ बात करेंगे बिजली के बहरान की। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग क्यों होती है? नेपरा की रिपोर्ट सामने आ गई। बिजली बहरान की जिम्मेदार NTDC निकली। नेपरा रिपोर्ट क्या कहती है, इसी बारे में अवैस कयानी तफसीलात बताएंगे। आए रोज ब्रेकडाउन, कई घंटे की लोड शेडिंग, बिजली का तरसीली और तकसीमी निजाम कमजोर। नेपरा ने NTDC की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। नेपरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि NTDC ने बिजली की तरसील और तकसीम के मुनासिब इकदाम नहीं किए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि NTDC के सिस्टम में खलल का दौरानिया सालाना 148% बढ़ गया है। एक साल में 515 घंटे बिजली मुअत्तल रही और लाइनों में खराबी 10 गुना बढ़ गई। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 70% ट्रांसमिशन सिस्टम ओवरलोडेड है, 40% ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड हैं। कमजोर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिजली की लोड शेडिंग का बायस बनता है। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। शहीद जिंदा हैं और जिंदा कौमें अपने शोहदा पर फख्र करती हैं। मुल्की दिफा पर जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के बहादुर जवानों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। जलालपुर जट्टा के हवालदार शाहिद फारूक की शहादत को 1 बरस बीत गया। हवालदार शाहिद फारूक 2018 को आजाद कश्मीर में भारतीय गोलाबारी से शहीद हुए। मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले भक्कर के शहीद नाइक सब्तैन अख्तर की 5वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने जनूबी वजीरिस्तान में शहादत को गले लगाया। शक्करगढ़ के इलाके सिराज से ताल्लुक रखने वाले हवालदार मोहम्मद अजीम शहीद की 8वीं बरसी मनाई गई। हवालदार मोहम्मद अजीम ने वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले सिपाही गुल मोहम्मद शाह ने 8 बरस कबल वतन पर जान कुर्बान की। उन्होंने वजीरिस्तान के मकाम पर मुल्क दुश्मनों से मुकाबला के दौरान 2011 को जामे शहादत नोश किया। सिपाही रशीद अहमद शहीद का 21वां यौम शहादत मनाया गया। पत्तुकी से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रशीद अहमद 1998 को सियाचिन में शहीद हुए। और मजीद खबरों में आपको बताएंगे, भारतीय फौजी को नाकिस खुराक और गैर इंसानी रवैये की शिकायत करना महंगा पड़ गया। नाकिस खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले तेज बहादुर की नौकरी तो गई, अब घर से बेटे की लाश भी बरामद हुई है, जिसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। वाक़े को खुदकुशी करार देने के लिए लाश के साथ पिस्टल भी रख दिया गया। और खबर आपको देंगे, अफगान तालिबान ने अमेरिका से अकेले में मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। बातचीत में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को शामिल करने की शर्त रख दी है। आपको बताते चलें कि इनकार किया गया है। अफगान तालिबान ने अमेरिका से अकेले में मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया।
افغانستان میں امن کیسے لائیں؟ امریکی فوج کے پرامن انخلا کو کیسے یقینی بنائیں؟ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کی پاکستان یاترا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں زلمے خلیلزاد نے افغان مفاہمتی عمل پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے امن کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امن و استحکام افغانستان سے جڑا ہے، افغانستان کے امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ زلمے خلیلزاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی، جس میں افغان مفاہمتی عمل پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان مفاہمتی عمل میں سہولت کاری کے لیے کاوشیں جاری رکھے گا۔ قیام امن کے لیے مفاہمتی عمل مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ادھر سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی تجویز پر جواب دیتے ہوئے افغان طالبان نے امریکہ سے اکیلے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ بات چیت میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ مذاکرات ابوظہبی میں چند ہفتے قبل ہونے والے دور کی طرز پر ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ بشیر چودھری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم، وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، ججز اور وکلاء نے شرکت کی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار شریک نہ ہوئے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے حلف لیا۔ I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, honestly to the best of my ability and faithfully, may Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، گورنر، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز نے بھی شرکت کی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ ترک سپریم کورٹ کے صدر جسٹس، ناردرن سائپرس عدالت کے صدر جسٹس قاسم، نائجیریا کی ریاست بورنو کے جسٹس بی مارو لوکر، بھارتی سپریم کورٹ کے سابق صدر اور سینئر ترین جج مدن بھیمراؤ لوکر سمیت دولت مشترکہ کی گورننگ کمیٹی کے ارکان بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ رواں سال 20 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ لاہور میں مسلم لیگ کاف کے رہنما چولک حسین کے اعزاز میں کاروباری شخصیات فیصل جاوید اور فراز جاوید کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں چودھری شافع حسین، عمر سہیل ضیاء بٹ، شیخ شاہد چودھری، عمر بشیر، علی چودھری، احمد پرویز ملک، علی پرویز ملک، حافظ عمار یاسر، میاں شفقت محمود نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری سالک حسین کے اعزاز میں کاروباری شخصیات فیصل جاوید اور فراز جاوید کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں چودھری شافع حسین، عمر سہیل ضیاء بٹ، شیخ شاہد اور دیگر نے شرکت کی۔ کراچی میں امراض قلب کا ادارہ 4 سال میں مکمل تبدیل ہو گیا۔ اسپتال میں گزشتہ سال 8000 سے زیادہ افراد کی انجیوپلاسٹی کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا۔ اسی بارے میں عرفان عباسی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے تحت 8 سیٹلائٹ سینٹر سندھ بھر میں قائم کیے گئے ہیں۔ NICVD کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر کہتے ہیں کہ 2018 میں 1.5 لاکھ مریضوں کا علاج چیسٹ پین یونٹ میں کیا گیا، جبکہ مزید 8 چیسٹ پین یونٹ شہر میں قائم کریں گے۔ 5000 زندگیاں یہ چیسٹ پین یونٹ بچا چکے ہیں 1 سال کے اندر کراچی کے شہر کے اندر۔ تو اس وقت ہمارے پاس 7 یونٹ تھے، تو انشاءاللہ فیبری کے آخر تک ہمارے یونٹس 15 ہو جائیں کراچی شہر میں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ چیسٹ پین یونٹ دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جو دل کے مریضوں کو ان کے گھر کے قریب طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ عرفان عباسی، 24 نیوز، کراچی۔ اور ہسپتال میں سہولتوں کے فقدان کے مارے مریض اور ان کے ساتھ آنے والے شہری سردی کی شدت سے بھی مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں مریضوں کے رات گزارنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مزید جان لیں گے، وزیر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر آفتاب، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، میں اس وقت پیمز ہاسپٹل میں موجود ہوں جہاں پر مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور ان کے لائقین بھی آتے ہیں، اٹینڈنٹس بھی آتے ہیں اور ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ سردی کے ایام ہیں اور یہاں پر ان کو رات گزارنی پڑتی ہے۔ اندر تو مریضوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو انہیں باہر رات گزارنی پڑتی ہے اور یہاں پر رہنے کا کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اٹینڈنٹس ہیں، جو لوائقین ہیں، انہیں بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اور سردی کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر مختلف سہولیات کے فقدان کا مقابلہ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ ایک یہاں پر شخص موجود ہیں جو کہ اپنے کسی مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ یہاں پر کتنی مشکلات ہیں آپ لوگوں کو اور کیا آپ لوگوں کے مطالبات ہیں؟ اور میں 3 دن سے یہاں پہ سٹے کیا، میں نے رات کو رکتا ہوں میں، اور میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں دیکھ کے کہ لوگ اتنی شدید سردی میں پتہ نہیں کس طرح یہاں پہ رات گزارے ہیں۔ آپ کے سامنے دیکھیں، یہ تو کچھ نہیں، اس کی بیک سائڈ پہ آپ پارک اس والی سائڈ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار لوگ شدید سردی میں لیٹے نظر آئیں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پیمز ہاسپٹل یا دوسرے جو پنڈی، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہاں بھی ایک شیلٹر ہوم بنائیں تاکہ لوگ جو آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں ان کو چین کی نیند نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو شیلٹر ہوم ہے وہ ایسی جگہوں پر بنائے جائیں جہاں پر لوگوں کو سونے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پر سردی کی جو شدت ہے اس سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی حل نہیں ہے، جہاں پر انہیں جگہ ملتی ہے کہیں پر فٹ پاتھ پہ کسی چھت کے نیچے، اب وہ وہیں پر سو جاتے ہیں اور شاید اپنی نیند بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو شیلٹر ہوم کا کانسیپٹ ہے اسے ہاسپٹلز میں بھی رائج کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اصلی ڈاکٹر کون ہے اور نقلی کون؟ پی ایم ڈی سی نے مشکل آسان کر دی ہے۔ ملک بھر کے 2.5 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز کا ڈیٹا پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا۔ اسی بارے میں صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے ملک بھر کے ڈاکٹرز کا ڈیٹا ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹرز کے اصل اور جعلی ہونے کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق ملک بھر میں 2,44,782 ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹرڈ ڈاکٹرز میں سے 50,000 ڈاکٹرز نے اپنے لائسنس کی تجدید نہیں کروائی، جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق جن ڈاکٹرز کی لائسنس کی میعاد ختم ہو گئی ہے ان کو لائسنس کی تجدید کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صبا بجیر، اسلام آباد۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ریسرچ اور تحقیقی مقالہ جات کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یونیورسٹی لاہور میں منعقدہ ورکشاپ میں بیرون ملک سے نامور ایڈیٹر اور میڈیکل محققین سمیت ملکی ایڈیٹرز اور ریسرچرز نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے غیر ملکی محققین اور ایڈیٹرز میں ڈاکٹر عثمان اقبال ایڈیٹر آکسفورڈ یونیورسٹی اور ڈاکٹر سامیہ وسیم شامل تھیں، جبکہ ملکی ایڈیٹر میں پروفیسر جمشید ایڈیٹر کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کراچی، پروفیسر کرنل عالمگیر ایڈیٹر جنرل آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی، ڈاکٹر ظہیر خان ایڈیٹر جنرل جناح سندھ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی، ڈاکٹر طیبہ وسیم ایڈیٹر سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل ایڈیٹر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی شامل تھیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر خالد مسعود گوندل، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے تربیتی ورکشاپ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، جبکہ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پشاور سے آئے ہوئے 40 سے زائد محققین اور ڈاکٹرز نے تربیتی کورس میں شرکت کے بعد اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے ورکشاپ کے انعقاد کو ریسرچ کلچر کے فروغ میں اہم قرار دیا۔ کچھ صحت کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے خشک میوہ جات، دالیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، میٹھے اور گوشت کے استعمال میں کمی لائیں، متوازن غذا سے اموات اور زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی ہوگی۔ اسی بارے میں آپ کو یہ رپورٹ دکھائیں گے۔ صحت مند رہنا ہے تو خشک میوہ جات، پھل، سبزیوں اور دالوں کی مقدار دگنا کر دیں، میٹھے اور گوشت کے استعمال میں کمی لائیں۔ خوراک کا توازن کرۂ ارض پر ایک دیر پا اور صحت مند زندگی کی وجہ بن سکتا ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی کھانے پینے کی عادات نہ بدلی تو 2050 تک دنیا کی آبادی 10 ارب ہو جائے گی۔ موجودہ کھانے اور اگانے کے طریقہ کار سے نہ ہی ہم پیٹ بھر پائیں گے اور نہ ہی اس کرۂ ارض کو بچا پائیں گے۔ جدید تحقیق کے مطابق موجودہ کھانے صحت کے لیے مضر ہیں۔ غیر متوازن اور ناقص خوراک سے بیماریوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ان کا علاج بھی پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ معاملے کا علم ہو نہ ہو، ہمارے ہاں ہر کوئی تجزیہ کار بنا پھرتا ہے۔ ہر مسئلے پر بغیر سوچے سمجھے اپنی رائے دینا تو لازم ہے۔ لوگ رائے کا اظہار تو فرائض منصبی سمجھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے۔ پہلیاں مائیاں سویٹر ہوندیاں سی، بولو
تے ہون دیاں بیبیاں کول بہا کے بچے تے فیس بک چلاؤندیاں بال دودھ والی ہانڈی چت پا لیندا ہے میں مر گئی تے میں مرنا نہیں۔ حکومت کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی گئی تو چائے بنانے سے لے کر پھل فروش تک نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ ٹک ٹاک بند کرو، سلمے بند کرو، عمران خان بھی بند کر دو۔ ٹک ٹاک دا بیڑا گرک، ٹک ٹاک کی ہے پٹھے سیدھے سارے کام بند ہونے چاہیے۔ میرے ساتھ مذاق کرے گا تو؟ ہاں کتنی مہنگی پینٹ تھی اور تمہیں پھاڑ دی؟ ہاں تمہاری 8 مہینے کی پگار کٹ۔ ٹک ٹاک دے بعد ایویں ہے عمران خان نو گھر ہی چلے جانا چاہیے، چھڑ دینی چاہیے حکومت۔ جنہیں انہوں نے وعدے کیتے 90 دن آج یا 6 مہینے آج کوئی پورا نہیں کیتا۔ حکومت نو چاہیے چھٹی کرنی ہے، ٹک ٹاک ہو جائے۔ جلسے جب اگر ٹچ 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 لگے ہی رہندے نے، اللہ انہوں تو کہہ دے جانو آئی ہے مسجد۔ بجلی گیس بند ہو رہا ہے، ٹک ٹاک بھی بند ہو جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بتی آندی نہیں تے بل 30,000 روپیہ نال 8,000 روپے دیاں موم بتیاں لے دا۔ حکومت نو بند نہیں کرنا چاہیے، جے کوئی غلط ہے تو پھر وہ بند کر دے۔ ٹک ٹاک جڑا وا چلنا چاہیے پروگرام، اگر اچھا ہے تو عوام دے فائدے لیے چلنا چاہیے، اگر نقصان دہ نہیں چلنا چاہیے۔ جدی تی تے کزن ہن کوئی سہیلی ہے تے کزن، سہیلا ہے تے کزن، وہ بولو تے صحیح ہے۔ اے کزن کزن چل پے ہیں، ادوں کزن سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی۔ بابا تینوں کدی پاپا کیا؟ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی خلاف ورزیوں پر انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ گستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ صدر جنرل اسمبلی ماریا فرنانڈا نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں، غربت کے خاتمے، 50 لاکھ گھروں اور بلین ٹری سونامی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر جنرل اسمبلی سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی اٹھایا اور مقبوضہ وادی سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گستاخانہ مواد کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ اقوام متحدہ گستاخانہ مواد کی روک تھام اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرے۔ صدر جنرل اسمبلی ماریا فرنانڈا نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں مسئلہ کشمیر سمیت عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ لندن میں وزیر اعظم عمران خان کا نام استعمال کرنے والا جعلی اور خود ساختہ نمائندہ خصوصی بے نقاب ہو گیا۔ حمید کدوائی نامی شخص نے ہاؤس آف کامنز لندن پہنچ کر اراکین پارلیمنٹ کو ماموں بنایا، پھر 6 گردواروں میں جا کر سکھ برادری کو بھی سبز باغ دکھا دیے۔ قصہ ہے کیا، جانتے ہیں اسد علی انجینئر کی رپورٹ میں۔ دیکھنے میں بھولا بھالا تجربہ کار عمر رسیدہ شخص اپنا نام حمید کدوائی بتاتا ہے۔ برطانیہ پہنچا اور سکھ برادری سے کہا کہ وہ کرتارپور میں ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور دیگر سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ سکھ برادری نے حمید کدوائی کا استقبال کیا اور ان کے مشن کو سراہا۔ 15 جنوری کو حمید کدوائی کو برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے ہاؤس آف کامن آنے کی دعوت دی۔ حمید کدوائی بھی ہاؤس آف کامن پہنچے، جہاں جناب نے سکھ برادری کو سہانے خواب دکھائے۔ کہا کہ کرتارپور راہداری کی از سر نو تعمیر ہوگی، تزئین و آرائش کا کام ہوگا، سرمایہ کاری کی جائے گی، اور تو اور جناب حمید کدوائی نے ایک معاہدہ یعنی MOU بھی سائن کر دیا۔